السلام علیکم ناظرین، آج ہم 21ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے کا آغاز سورہ العنکبوت سے ہوتا ہے۔ 21ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں، نماز کو قائم کریں، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ بہت بڑا فلسفہ ہے کہ نماز نظام صلاۃ اگر قائم ہو جائے تو برائی کی شرح، بے حیائی کی شرح، جو خرافات ہیں ان کا خاتمہ یقینی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے سے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اس قرآن کے اللہ کی جانب سے ہونے پر شک کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی مدرسے سے، کسی مکتب سے، کسی استاد سے براہ راست بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو اگر آپ کسی سے پڑھے ہوتے، پھر ان کی بات میں کوئی وزن بھی ہوتا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کسی سے سیکھ کر آتے ہیں یا خود بناتے ہیں یا شعر ہیں یا کچھ بھی ہے، چونکہ آپ تو کسی سے براہ راست شاگرد نہیں ہوئے تو لہٰذا ان کی بات ڈی ویلیو ہے، ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں میں محفوظ فرما دیا ہے اس کی آیات کو۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں میں ان کو ہدایت کا سیدھا راستہ ضرور دکھاؤں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے، کہ جو ہدایت طلب کرتا ہے ہدایت اس کو دی جاتی ہے، جو ہدایت کے راستے پر آنے کی جد و جہد کرتا ہے ہدایت اسی پر ہی عنایت کی جاتی ہے۔ سورہ عنکبوت کے بعد سورہ الروم ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب روم کے اہل کتاب کو ایران کے آتش پرستوں نے شکست دے دی تھی۔ کفار مکہ جو ہے وہ ایرانیوں کی اس فتح پر دلی طور پر بڑے خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں مومنوں کے دلجوئی کے لیے اس امر کا اعلان فرمایا کہ اہل روم مغلوب ہو گئے۔ قریب کی سرزمین شام میں وہ اپنی مغلوبیت کے بعد چند ہی سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ پہلے بھی ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کے پاس تھا اور بعد میں بھی صرف اللہ کے پاس رہے گا، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو مشرکین مکہ نے ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کو ناممکن خیال کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابی بن خلف نے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرط لگانے پر اتر آیا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ کیوں؟ کافروں کا جو ایمان تھا، جو اعتقاد تھا، وہ ظاہری حالات، ظاہری اسباب و وسائل، ظاہری قوت پر تھا۔ وہ اللہ رب العالمین کے اختیارات پر ان کا ایمان نہیں تھا، اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو آج بھی مادیت پرستی کس قدر اہمیت کی حامل ہو گئی ہے کہ ہر چیز پر جو ہے نا اسی کو فوقیت دی جاتی ہے، مٹیریلزم کا دور ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن مجید کی پیشین گوئی ہجرت سے 1 سال قبل فارسی کمزور ہونا شروع ہوئے، اور اس طرح یہ سچائی ثابت ہونا شروع ہوئی کہ 2 ہجری میں اہل فارس کا سب سے بڑا آتش کدہ بھی رومی فتوحات کی لپیٹ میں آ گیا، اور اسی سال بدر کے معرکے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو مسلمانوں کی خوشیاں 2 چند ہو گئیں۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں اللہ نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ قرابت داروں، مساکین، مسافروں کو ان کا حق دیں، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اللہ کے دیدار کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقوق العباد کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سود انسان کھاتا ہے جس کا مقصد مالوں کی پرورش یعنی بڑھانا ہوتا ہے، بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس سے مال بڑھے گا سود سے، حقیقت میں اس سے مال پروان نہیں چڑھتا، بلکہ زکوٰۃ جو اللہ کے راستے پر اللہ کے نام پر دی جاتی ہے اس کے ذریعے اللہ رزق میں، مال میں، جس مال سے زکوٰۃ دی گئی ہے اس مال میں اضافہ اور برکت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے والے لوگ نمازوں کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لغو باتوں کی تجارت کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ صرف اور صرف ان کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ لغو باتوں میں یہ بے راہ روی پیدا کرنے والا لٹریچر، یہ غیر اخلاقی افسانے اور ناول وغیرہ یہ سبھی شامل ہیں۔
سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان کا ذکر کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنائی اور حکمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ قیمتی نصیحتیں کی تھیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بیٹے شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو والدین کی خدمت کی تلقین کی۔ اسی طرح نیز اللہ کے علم کی وسعتوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز کسی چٹان کے اندر یا آسمان و زمین میں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اس نصیحت کا مقصد یہ تھا کہ انسان کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے نا باریک بینی سے دیکھ رہا ہے، توجہ سے دیکھ رہا ہے۔ اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکنا، تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت والے اور ضروری کام ہے۔ اسی طرح مزید نصیحتیں یہ ہیں کہ اپنا چہرہ پھیر کر بات نہ کر اور زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ یہ قرآن مجید کا بھی دستور ہے، اللہ رب العالمین کا بھی حکم یہی ہے کہ زمین پر تکبر سے نہیں چلنا چاہیے۔ اسی طرح آواز جو ہے نا وہ پست ہونی چاہیے، بلند اور جو ہے نا چیخنا چلانا یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بے شک بدترین آواز گدھے کی آواز ہے اور وہ کس قدر بلند ہوتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 غیب کی باتوں کا ذکر کیا جن کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قیامت کا علم وہی جانتا ہے، بارش کب ہوگی وہی جانتا ہے، ماں کے رحم میں کیا ہے کسی کو نہیں پتہ، کل کیا ہو سکتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح زمین میں وہ کس زمین میں مرے گا، ان باتوں کا علم جو ہے نا کسی انسان کو نہیں ہے، ان باتوں کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ملک الموت کی ڈیوٹی انسانوں کی ارواح قبض کرنے پر لگائے ہوئی کا بتایا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے اس میں کہ انسان کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا کہ مومن اور گناہگار برابر نہیں ہو سکتے، مومن کا مقدر جنت جبکہ سرکشی اور نافرمانی اختیار کرنے والے کا مقدر جہنم ہے۔ اس کے بعد سورہ الاحزاب ہے۔ سورہ احزاب میں جنگ خندق کا ذکر ہے جس میں کافروں کی افرادی قوت دیکھ کر منافقین کے دلوں پر بڑی جو ہے وہ ہیبت طاری ہو گئی تھی، جبکہ اہل ایمان پر استقامت کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے۔ 24,000 کے لشکر جرار نے مدینہ پر حملہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے علاوہ 1700 یہودی بھی حلیف تھے، مگر یہ 1700 حلیف اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صرف جہاں باز مسلمانوں کی مختصر جماعت تھی۔ جب مسلمانوں نے اللہ کی طرف بھروسہ کیا تو اللہ نے تیز آندھیوں اور فرشتوں کی جماعتوں کے ذریعے اہل ایمان کی مدد فرمائی، اور کافر کثرت تعداد اور وسائل کی فراوانی کے باوجود ذلت سے شکست سے دوچار ہوئے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوم حساب کا آمد یقینی ہے، اس کی آمد یقینی ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبہ زندگی میں ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گھریلو زندگی، سماجی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔